کیا آپ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے صرف 14 سال کی عمر میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس دنیا کی سب سے بڑی سٹار بننا ہے؟ نہ صرف اس لڑکی نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ 19 سال کی عمر میں اس لڑکی نے اس انڈسٹری کو جوائن بھی کر لیا، اور انڈسٹری تو مانو اسی لڑکی کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس لڑکی کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر آنا سٹارٹ ہوئیں تو اس لڑکی کی ویڈیوز کو ملینز میں ویو آنا سٹارٹ ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 8 ماہ کے عرصے میں یہ لڑکی دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سٹار بن گئی۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ صرف 8 مہینے کے اندر اس لڑکی نے اپنے کیریئر کی پیک ٹائم پر اس انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ نہ صرف اس انڈسٹری کو چھوڑا بلکہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنی دولت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، بس شرط صرف یہ ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیوز کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے۔ تو کون تھی وہ لڑکی اور اس انڈسٹری کے ایسے کیا ڈارک سیکرٹس ہیں کہ جنہوں نے اس لڑکی کو انڈسٹری چھوڑنے پر مجبور کیا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، اس لڑکی کا نام ہے لانا روڈز، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس لڑکی کو جانتے ہوں گے۔ شروع ہی سے لانا کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے، اور دوسری طرف لانا کے سپنے تھے بڑے بڑے۔ اسی دوران لانا کے ہاتھ ایک ایسی بک لگی جس میں لانا کو اس کے سپنے پورے کرنے کا ایک راستہ دکھائی دیا۔ اس بک کا نام تھا دا گرلز نیکسٹ ڈور، اور اس بک میں ایک ایسی ترکیب لکھی تھی جس کے ذریعے لانا اپنے سپنوں کو پورا کر سکتی تھی۔ اس بک میں لکھا تھا کہ آپ کو ایک ایسا شوگر ڈیڈی چاہیے جو آپ کو شاپنگ بھی کروائے گا اور باقی آپ کے تمام خرچے بھی اٹھائے گا، لیکن بدلے میں آپ کو اسے وہ دینا ہوگا جس کی وہ ڈیمانڈ کرے گا۔ اس بک نے لانا کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ لانا نے صرف اور صرف 14 سال کی عمر میں ہی ایک پورن سٹار بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد لانا نے 2016 میں اپنا کیریئر ایز اے کیوٹ سٹار سٹارٹ کر دیا، اور جیسے ہی لانا نے اس انڈسٹری میں قدم رکھا تو مانو انڈسٹری لانا کا ہی ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس کی ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہی دیکھتے ملینز میں ویوز آنا سٹارٹ ہو گئے، اور لانا کی پاپولیرٹی اس حد تک بڑھ گئی کہ صرف 8 مہینوں کے اندر ہی لانا اس سال دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کیوٹ سٹار بن گئی، اور مجموعی طور پر اس سال لانا کی ویڈیوز پر 345 ملین تک ویو آئے تھے۔ لیکن پھر اچانک 8 مہینے بعد ایسا کیا ہوا کہ لانا نے اپنے کیریئر کی پیک ٹائم پر اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا بلکہ لانا نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کی ویڈیوز کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد لانا نے یوٹیوب پر ایک ہی بہت لمبا چوڑا پوڈ کاسٹ بھی کیا جس میں لانا نے اس انڈسٹری کو خوب ایکسپوز کیا، اور اس انڈسٹری کی گلیمرائزیشن کے پیچھے جو ڈارک ٹروتس ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا۔ تو وہ کیا ایسے سیکرٹس تھے جن کو لانا نے اس انڈسٹری کے حوالے سے ایکسپوز کیا، ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لانا کا یہ کہنا تھا کہ سوسائٹی میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو ریئلٹی میں بھی وہی لگتا تھا کہ وہ لانا کے ساتھ کبھی بھی وہ سب کر سکتے ہیں جو لانا آن کیمرہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے لانا کا اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد دوسرا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ لانا نے بتایا کہ بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز نہ ہی لانا کی کمفرٹ کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں، وہ صرف انہیں ایک پیسہ بنانے کی مشین سمجھتے تھے اور ان سے ایسے ایسے کام کرواتے تھے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، تیسری بات جو لانا نے بتائی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ان کو نشہ آور اشیاء بھی کھلائی جاتی، جس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ کسی سین سے منع کرتی، یا پھر کوئی ایسا سین ہوتا جس میں لمبے ٹائم کے لیے ایکٹر یا ایکٹریس کو انوالو ہونا پڑتا تو وہ ان کو نشہ آور اشیاء اور ادویات کھلاتے تاکہ یہ نیم مدہوشی کی حالت میں ہو اور انہیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جو لانا نے بتایا اور جن کی وجہ سے لانا نے اس انڈسٹری کو کوئٹ کیا۔ فرینڈز، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس انڈسٹری کی گلیمرائزیشن کے پیچھے جو کالا سچ ہے اس کو جان سکیں۔ بھلے ہی آن کیمرہ ہم ان کو جو بھی کرتے اور جیسا بھی کرتے دیکھ رہے ہوں، یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، یا تو ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے یا ان کو نشہ آور اشیاء کھلائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کو
मेंटली और हत्ता कि फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है, और ये सब कुछ इनको मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों को ऐसे ग्लैमराइज करके हमें दिखाया जाता है कि हम इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनको देखते भी हैं, और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन्हीं के जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें।